اگر یہ مؤنثین اور مستورات میرا بیان سن رہی ہیں تو ان کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس پر عمل پیرا ہوں، اور اگر کوئی مرد حضرات سن رہے ہیں تو ان سے جو واسطے رکھنے والی مستورات ہیں تو ان کو وہ سمجھائیں اگر وہ اس چیز کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے تمہیں یہ زینت دی ہے، اگر اس زینت کا تم غلط فائدہ اٹھاؤ گے، اگر اس کو گناہ کا ذریعہ بناؤ گے، گناہ کا سبب بناؤ گے، اس کے ذریعے معاشرے میں فساد پھیلاؤ گے، تو یاد رکھو پھر یہ جو زینت اور جوانی دینے والا اللہ ہے تو یہ جوانی اور زینت اللہ چھین بھی سکتے ہیں۔ آج کل ہر وقت، ہر جگہ، ہر سڑک، ہر اسٹیشن پر عریانی اتنی بڑھ گئی ہے اور بے پردگی ایسا فیشن میں داخل ہو گئی کہ اب مسلمان خواتین کو بھی بے پردگی سے شرم نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ناظم آباد میں تھا تو ایک بڑھیا جس کے منہ میں دانت نہیں تھے لیکن پیٹ میں آنت تھی، وہ خود تو برقع میں تھی لیکن اس کی 18-20 سال کی لڑکی بالکل بے پردہ تھی۔ میں نے کہا کہ بڑی بی، تم تو بڈھی ہو، تم کو کون دیکھے گا، تمہارے منہ میں دانت نہیں، گال چپٹے ہو رہے ہیں، لیکن جس کو پردہ کرنا چاہیے اس کو تم نے بے پردہ کر رکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب مدظل فرماتے ہیں کہ تم آدھا کلو گوشت لے کر چلتے ہو تو تھیلے میں اندر رکھتے ہو تاکہ چیل اس کو اڑا نہ لے جائے، گھر میں آدھا کلو دودھ رکھتے ہو تو ڈھک کے رکھتے ہو کہ بلی نہ پی جائے، اور روٹیاں رکھتے ہو تو ڈھک کے رکھتے ہو کہ چوہے نہ کتر لیں، 1000 روپے کے نوٹ کو جیب میں چھپا کر رکھتے ہو کہ جیب قطرہ نہ چرا لے، تو چوہوں سے روٹیوں کی حفاظت ضروری، بلی سے دودھ کی حفاظت ضروری، چیلوں سے گوشت کی حفاظت ضروری، جیب قطروں سے نوٹوں کی حفاظت ضروری، تو کیا جوان بیٹیوں اور جوان بہوؤں کی حفاظت ضروری نہیں؟ ناظم آباد کے ایک کالج کے پرنسپل نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی 3 دن سے اپنے گھر نہیں گئی۔ ایک دن اس کے ابا جان نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا پڑھنے آتی ہے، رجسٹر میں اس کی حاضری ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں صاحب، ہر روز آتی ہے، پورے وقت پڑھتی ہے لیکن شام کو گھر نہیں جاتی۔ اب نے کسی کلاس فیلو کے یہاں جاتی ہے تو ابا جان کہتے ہیں نو پرابلم، پڑھتی تو ہے نا، بس ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد جہاں چاہے جائے، مجھے کوئی غم نہیں، بس تعلیم میں نقصان نہ ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ ایک گزارش ہے اور یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر میں اگر بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، یعنی مؤنث مستورات کی کوئی بھی جماعت آپ کے ارد گرد ہے تو آپ یہ حق رکھتے ہیں جن سے آپ کا ایک خونی رشتہ ہے، تو آپ ان سے ملاقات کریں اور ان کو سمجھائیں اگر وہ بے پردگی کا شکار ہیں، اور دین کے متعلق ان کو آگاہ کریں اور یہ کہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اللہ کا پیغام ان کو سنا دیجئے اور ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مومنات اپنی نظروں کو جھکا لو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اصل چیز اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ اللہ نے تمہیں یہ زینت دی ہے، اگر اس زینت کا تم غلط فائدہ اٹھاؤ گے، اگر اس کو گناہ کا ذریعہ بناؤ گے، گناہ کا سبب بناؤ گے، اس کے ذریعے معاشرے میں فساد پھیلاؤ گے، تو یاد رکھو پھر یہ جو زینت اور جوانی دینے والا اللہ ہے تو یہ جوانی اور زینت اللہ چھین بھی سکتے ہیں۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو اس لیے
ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو اللہ فرما رہے ہیں ظاہر نہ کرو، ہاں لیکن اپنے خاوند اپنے شوہر کے لیے کر سکتے ہو، وہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو کوشش کریں اس بڑے ہی پیارے سے عمل پر اقدام کرنا چاہیے۔ اگر یہ مؤنثین اور مستورات میرا بیان سن رہی ہیں تو ان کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو، اور اگر کوئی مرد حضرات سن رہے ہیں تو ان سے جو واسطے رکھنے والی مستورات ہیں تو ان کو وہ سمجھائیں اگر وہ اس چیز کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔